الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اتنا نرم و نازک تھا کہ ریشم بھی کیا نرم و نازک ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے چچا جان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح سے خوشبودار تھا جیسے کستوری میں ڈوبا ہوا ہو۔ اسی لیے تو ناظرین، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے گزر جایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی خوشبو سے پہچانا کرتے تھے کہ یہاں سے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ آج کا پروگرام بڑا ہی لطیف ہے صاحب، اور عشق سے بھرپور ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سورہ دوحہ پہ بات ہوگی اور بہت کمال گفتگو انشاءاللہ علماء کرام فرمائیں گے۔ تفسیری نکات تو ظاہر ہے علماء کرام بیان کریں گے، میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے ناظرین کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں کو ناظرین پوری کائنات بھی اگر مجتمع ہو کے بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتی۔ بالکل طے شدہ بات ہے کہ سمندروں کو آپ روشنائی بنا لیجئے اور تمام درختوں کو قلم بنا لیجئے اور لکھنا شروع کیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا جو تاج ہے وہ سرکار علیہ السلام کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا سجایا کہ حبیب کا ذکر حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو آیت ہے نا ناظرین، یہ بڑی ہی شاندار، میں جب بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں سورہ دوحہ کی، آپ یقین مانیے میرا دل اشش کر اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رفت عطا کی اپنے محبوب کو کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین۔ حضرت ابن ابی طالب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، وہ کیا کمال روایت بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکار کر فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو میں کہوں گا ہاں میرے رب، میں راضی ہو گیا ہوں۔ بات یہ ناظرین، اب منظر نامہ ذہن میں رکھیے کہ محشر کا میدان ہے، سورج جو ہے وہ اپنا انتہائی قریب آ چکا ہے، گناہگاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہے، ان کے گھٹنوں تک ہے، ان کی ناف تک ہے، ان کے پیٹ تک ہے، ان کی کان کی لو تک ہے، اور 50,000 ناظرین ذرا سوچئے 50,000 سال پر مبنی جو ہے وہ دن ہوگا۔ یعنی وہ دن گزرتا نہ ہوگا، اہل محشر کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے دماغ، ان کے مغز کھولتے ہوں گے اور زبانیں ان کی مکمل طور پہ سوکھ جائیں گی، یہاں تک کہ 25,000 برس گزر جائیں گے اس کیفیت میں، اور لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے لیکن اس امتحان سے ہم نکل آئیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اہل محشر ایک ایک کی بارگاہ میں، ایک ایک نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اور سب یہ فرمائیں گے کہ ہم اس قابل نہیں، آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں آپ کو کرکس بتلا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا، کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ تمام اہل محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شافع محشر کی بارگاہ میں آئیں گے اور سرکار فرمائیں گے کہ ہاں آج میں ہی اس قابل ہوں، آج میری بات سنی بھی جائے گی، میری سفارش بھی سنی جائے گی۔ اس وقت سرکار علیہ السلام کے دست مبارک میں لوائے الحمد ہوگا، سرکار اس انداز سے اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوگی، اور پہلا سجدہ ہوگا ناظرین۔ اب ایک طویل روایت ہے، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، چوتھا سجدہ، یعنی 4 سجدوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ہر سجدے پر اپنے محبوب کو یہ فرمائے گا کہ جاؤ جا کر جہنمیوں کو نکال کر لے کے آؤ، آپ نکال کر لے کے آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ آخر
آخر میں فرمائے گا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اب جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے میں اس کو محشر کی روز جو ہے وہ اپنا دوزخ کی نار سے آزاد کر دوں گا۔ کہ کیا ہوا صاحب کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ یقین مانیے ناظرین، یہ پوری کائنات، بس ایک آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، جتنے مسلمان اس وقت تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں نا، جو کم سے کم ایمان کے پیڈسٹل میں ہوگا نا، اس سے اگر آپ پوچھیں کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے صاحب، اربوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے، اربوں کی تعداد میں، ہر ایک کی یہ چاہت ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور محبوب کیسے راضی ہوں گے؟ جب تک ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر داخل جنت نہ کر دیا جائے، اس وقت تک محبوب یعنی ہمارے آقا جو ہیں وہ راضی نہ ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سر، سورہ ضحیٰ کیا خوبصورت، کیا حسین سورہ مبارکہ، ویسے تو ظاہر ہے ہر آیت لفظی قرآن کا کمال ہے، لیکن آج ذرا والضحیٰ کے چہرے والے اور واللیل کی زلفوں والے کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پہلے تو مطلقاً جو اس کا ایک پس منظر ہے اس پہ ذرا بات کیجیے، اور پھر پہلی، دوسری اور تیسری جو آیات ہیں ذرا اس کے معنی اور مفاہیم پہ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید یقیناً کائنات ارضی کے ہر ذی روح کے لیے، انسان کے لیے، جنوں کے لیے راہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اسی کے فیوز و برکات کیسے کیسے حاصل کرنے ہیں یہ طریقہ بھی خود قرآن مجید نے عطا فرما دیا جناب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا شارح بنا کر اور صاحب شریعت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس میں بعض ایسی آیات ہیں جو اپنا مطلب خود واضح کر دیتی ہیں، اور بعض کو دوسری آیات کے ساتھ جوڑ کر اس کی تفسیر بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک اپنا اعجاز ہے کہ قرآن نے ہر رنگ میں لوگوں کو اپنی ہی تفسیر عطا فرمائی۔ جس سورت کی آج ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، سورہ والضحیٰ، یہ مکی سورت ہے اور ابتدائی سورتوں میں نازل ہونے والی سورت ہے جناب، اور 30ویں پارے کے اندر یہ وہ حسین انداز ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک جہت قرآن کی تلاوت کی تبدیل کر دی گئی۔ اچھا، اگر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ سے لے کر اس سورت کے شروع ہونے سے پہلے تک، سورۃ اللیل کے آخر تک وہ ایک سٹائل ہے، لیکن یہاں سے آگے آخر تک انداز تبدیل کر دیا گیا، اور وہ یہ تبدیل کیا گیا۔ المستدرک کے اندر امام حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو، وہ طویل روایت ہے لیکن میں مرفوعاً جہاں کلمات ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب سورہ والضحیٰ پر پہنچو تو یہاں پر پہنچتے ہی جب بھی سورت ختم ہو تو تمہاری زبان سے اللہ اکبر جاری ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب بھی سورت ختم ہو تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ روایت بیان کی کہ آپ کے سامنے ایک امام تھے اور وہ جماعت کے دوران کئی سورتوں کی تلاوت کرتے، اور یہاں سے آگے جب یہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے تو فحدث کا جملہ بولتے ہی وہ اللہ اکبر کہتے، اور پھر اگلی سورہ شروع کرتے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ تو حق تک پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ صرف سورہ ضحیٰ یا پھر ہر سورت اس کے بعد ہر سورت کے بعد اللہ اکبر؟ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جہت قرآن جو ہے وہ ایک نئے رنگ میں آئی، اور اس کا نقطہ آغاز ہو رہا ہے اس سورت کے کلمات سے، جس میں حضور علیہ السلام کے کہیں چہرہ والضحیٰ کی قسم ہے، کہیں زلف واللیل کی قسم ہے، اور یہ قسمیں کیوں ہیں؟ قسم تو ہوتی ہے یقین دلانے کے لیے۔ اب کون سی ایسی بات تھی جس پہ حضور کو یقین دلانا تھا؟ وہ خالق کائنات کسی کو یقین دلانے کا پابند تو نہیں ہے، لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو پھر محبت کا ہر رنگ دکھا دیا جاتا ہے۔ اب ایک وقت وہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے منتظر، تو وہ رب بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے ان کو حبیب بنایا ہے تو یہ خود مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ تو کئی دن تک جب وحی نہیں آئی تو حضور علیہ السلام اللہ کے پیغام کے انتظار میں بے قرار ہیں، اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے تانے بھی دینے شروع کر دیے کہ حضور کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، وہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اب جب یہ نقطہ عروج پہنچا، حضور کی شدت محبت، شدت شوق انتہا درجے تک پہنچ گئی، تو پھر رب کائنات نے اس وقت اس سورت کا نزول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رب نے آپ کو چھوڑ دیا یا ناراض ہو گئے، ودھا، اتنا چمکتا چہرہ کیا اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اللہ اللہ، کیا ایسی زلفیں حسین ہوں جو ہمارے لیے ہوا میں بکھر رہی ہوں تو ہم اس کو ناراضگی کی نظر کر دیں گے؟ نہیں حضور، آپ کا یہ محبت کا ہر رنگ، ہر انداز ہمارے لیے پیارا ہے اور حسین ہے، اور کائنات کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ودھا، اس چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات میں زلفیں آپ کی چھاتی ہیں تو پھر اس رات کی، رات تو ہر رات آتی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ رات کی قسم تو ہم کہتے ہیں ایک حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند چمک رہا ہو تو پھر تو رات کے اندر وہ والی سیاہی نہیں رہتی، وہ تیرگی نہیں رہتی، تو پھر اب کیا وہ قسم کمزور پڑ جائے گی؟ فرمایا نہیں، ہم قسم اس کی اٹھائیں گے جو ہمیشہ مضبوط رہے گی۔ تو 63 برس کی عمر تک بھی حضور کی زلفیں عنبرین جو ہیں وہ سیاہ در سیاہ ہیں، تو اسی لیے ان کا تسلسل دیا اور فرمایا کہ محبوب آپ کی زلفوں کی قسم، اور جب قسمیں اٹھائیں یا اللہ کس بات کا یقین دلا رہا ہے؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ اب جنید صاحب یہاں لطف لینے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ قسمیں اٹھا کر کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے، یہ قسمیں اٹھا کر ہمیں نہیں بتایا۔ یہ ما ودعک، کاف ضمیر مخاطب کی حضور کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے غیروں کی باتوں کو چھوڑیے، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، آپ ہماری سنیے، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ کبھی آپ سے ناراض ہو سکتا۔ سوال اور یہ تو ام جمیل کو بڑا اسٹریٹ یوں کہیے کہ جواب تھا یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اچھا اب آئیے ذرا، چونکہ آج مطلب وہی بات ہے کہ ودھا کے چہرے والے کا تذکرہ پاک ہے، تو پھر تو لطف ہی کچھ اور ہے۔ اسی صورت کی جب 4 آیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ، اور ظاہر ہے اس کا جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ بڑا ایک نفیس سا، بڑا خوبصورت سے ایک تصور سامنے آتا ہے، اور فوراً وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ذرا اس کا پس منظر اور ذرا تفسیر اس کی بیان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ رب اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ جل شانہ کا یہ انداز ہے قرآن مجید کے اندر، جب بھی کافروں نے حضور علیہ السلام کو تانا دیا ہے تو پورا قرآن آپ پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ کریم نے یا تو گفتگو کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، یا پھر گفتگو کا آغاز قسم سے کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے تانے کا جواب دیتا ہے۔ وہ جواب دینے کے بعد پھر مزید حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ڈھارس دیتا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے تسکین جاں کا جو ہے نا وہ سامان فرماتا ہے۔ تو یہ جو 4 آیت ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مکہ کے جو حالات تھے، مکہ معظمہ میں حضور فخر عالم علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، ان کے اوپر زندگی کو تنگ کیا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام کو خود زخمی کیا جا رہا تھا، اور چند لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیہ مبارکہ 2 حوالوں سے نازل فرمائی، دنیاوی طور پہ بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ رب اعلیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ایک وقت آنے والا ہے، یہ تمام دکھ ٹل جائیں گے، یہ تمام مصیبتیں چلی جائیں گی، یہ مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، یہ زمانہ دیکھے گا، آپ کو ماننے والے بھی دیکھیں گے، آپ کے دشمن بھی دیکھیں گے، آنے والی گھڑیاں کتنی پیاری ہوں گی۔ اور وہ پھر دیکھا بھی گیا، مدینے
مدینے کے تاجدار نے پھر شہنشاہی، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کو ایسے نوازا اللہ کریم نے کہ جس نے حضور کا نام لیا وہ بھی نوازا گیا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑا وہ بھی نوازا گیا، اور پھر ہر گھڑی ایسے بہتر بناتا گیا اللہ، بناتا گیا کہ آج 15 صدیوں کے بعد بھی آج بھی اگر کوئی حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عزت اس کا مقدر بنتی ہے، شرافت اس کا مقدر بنتی ہے، مال و دولت اس کا مقدر بنتی ہے، لوگ اپنی آنکھیں اس کی راہ میں بچھا دیتے ہیں جس کی زبان پر لفظ محمد آ جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام سے پیار کرتا ہے۔ تو یہی آیہ مبارکہ سورہ دحا کی پھر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تمام شرافت کو، تمام عزتوں کو، عظمتوں کو، شان و شوکت کو حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وابستہ کر لیا ہے، کیونکہ انسان لمحوں میں زندہ رہتا ہے اور لمحوں میں جو شرافت ہوگی وہ حضور کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی حضور کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم خود کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ، تو پھر بہتر بھی تمہارے لیے ہے، بہترین بھی تمہارے لیے ہے، خوبصورتی بھی تمہارے لیے ہے، شرافت بھی تمہارے لیے ہے، عزت بھی تمہارے لیے ہے، مقام بھی تمہارے لیے ہے، سہولت بھی تمہارے لیے ہے، آسانی بھی تمہارے لیے ہے، راحتیں بھی تمہارے لیے ہیں۔ اور پھر قیامت کے لحاظ سے بھی اللہ جل وعلا یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کے بعد آنے والی جو آخرت کی گھڑیاں ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے ہی بہتر ہیں، اور پھر عالم برزخ ہو یا وہ عالم آخرت ہو، ہر حال میں حضور کے لیے وہ لمحے بہتر ہیں کہ جب کائنات پیاسی ہے، ہر کوئی بھٹک رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ سائے کا متلاشی ہے، ہر کوئی پانی کا متلاشی ہے، اس وقت حوض کوثر کے اوپر حضور کی مسند لگی ہوئی ہے، حضور جان عالم علیہ السلام مشروب بات رہے ہیں، حضور فخر عالم نوازشوں کے باب کھول کے تشریف فرما ہے۔ اس وقت کسی کا ترازو جو ہے نا وہ ہلکا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، کسی کو سایہ عرش کی ضرورت ہے تو حضور علیہ السلام کا دامن رحمت کام آ رہا ہے۔ تو وہ گھڑیاں جو قیامت کی گھڑیاں ہیں، جس وقت شاہ بھی حضور کا نام لے رہے ہوں گے، انبیاء بھی حضور کا نام لے رہے ہوں گے، فقیر بھی حضور کا نام لے رہے ہوں گے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو حضور علیہ السلام کا نام نہ لے رہا ہو۔ اس وقت اول سے آخر، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر شخص یہی کہہ رہا ہوگا کہ حضور واہ کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ اس وقت پھر اس کی تفسیر حقیقت میں سمجھ آئے گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور دیکھیں کیا خوبصورت آپ نے رچاؤ سے گفتگو کی، ماشاءاللہ۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا آپ کی گفتگو کے دوران کہ ہم جیسے گناہگار بلا تمثیل، کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی خاکوں کی خاک در خاک، لیکن ہماری اگلی گھڑی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اچھی ہوگی کہ بری ہوگی، لیکن محبوب کی ہر گھڑی کو اللہ نے انڈورس کر دیا کہ وہ اچھی سے اچھی ہی ہوگی۔ اچھا اب ذرا آئیے، کیا آئے مبارکہ ہے صاحب، سبحان اللہ، سورہ دحا کی 5ویں آیت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آئے ہائے ہائے، پوری کائنات رب کو راضی کر رہی ہے، رب اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ بتائیے اس کا پس منظر۔ سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو۔ آئے ہائے ہائے۔ اب جب یہ آیات بینات کا نزول ہو رہا ہے اور یہ جز جو ہے اس کی کیفیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں برجستہ حضور علیہ السلام کا وہ انداز محبت امت کے ساتھ والہانہ انداز وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ بات تو نزول تو یہ تھا مکہ کا، اور اس آیت کے پڑھنے کا لطف آپ مدینہ منورہ میں بھی لیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ آیت پڑھتے تو پھر ساتھ میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر امتی کو جنت کے اندر لے کے نہ چلوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار و محبت کا یہ انداز، اور امت کے لیے طلب سوال اور شدت شوق، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح پیار و محبت کا اظہار کریں۔ اور آج کل جو
ایام میلاد ہیں، ان میں آپ کی ذات والا تبار پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ آیہ کریمہ جو قرآن کی زینت بنی، اس کی کثرت سے حضرت ابراہیم تلاوت کیا کرتے تھے، من تبعانی، جو میری پیروی کریں گے یا اللہ جو مجھ پر چلیں گے فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہوں گے۔ باقیوں کی بات نہیں ہے، بس جو میرے پیچھے چلے وہی میرے، جو نہیں چلے وہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ لیکن حضور تو فرمایا کرتے تھے ہم نے عذاب تک بات جانے ہی کب دینی۔ اللہ حضور علیہ السلام کا یہ امت کے ساتھ والہانہ انداز محبت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رو رو کر آپ التجائیں کر رہے ہیں امت کی مغفرت کے لیے، اتنی دعائیں کی یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں آ کر اللہ کا پیغام حدیث قدسی کی صورت میں عطا کرتے ہیں، سنؤتیک حتی ترضی، ہم آپ کو ضرور اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور پھر وہ قیامت کا نقشہ جب ہر نبی کے دروازے سے ہم بھٹکا کے اور وہاں سے دھتکار کے اور وہاں سے جھٹلا کے نکال دیے جائیں گے، جاؤ چلے جاؤ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، تو پھر وہ در مصطفیٰ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جب بات جائے گی، اب یہ بھی دیکھیے انداز محبت دکھانے والا ہے کہ ہم نے جب جانا ہی اپنے نبی کے پاس تھا تو پہلے ادھر گئے کیا لینے، لیکن حضور کا وہ در ہم سے مستور کر دیا گیا، اس وقت ذہنوں سے چھپا دیا جائے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے حقیقی ماوا و ملجا حضور علیہ السلام ہے۔ اسی لیے جب بات عیسیٰ تک جائے گی تو امت یکا یک مایوس ہو جائے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آج اگر حضرت آدم کو اپنی فکر ہے، حضرت نوح کو اپنی فکر ہے، ابراہیم و اسماعیل کو اپنی، اور موسیٰ اور مجھ کو اپنی فکر ہے، تو آؤ میں تمہیں اس ہستی کے پاس بھیج دیتا ہوں جن کو سارے جہان کی فکر ہے۔ اور جب حضور کی خدمت میں یہ سب جائیں گے تو وہاں پر یہی بات ہے، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیر، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے تم کدھر بھٹک رہے تھے؟ انا لہا انا صاحبکم، میں ہی تمہارا مالک و مولا ہوں، میں تمہارے لیے یہاں اذن شفاعت رکھنے والا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ تشریف آوری کا منظر، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ خوف سے دہل جائے گا، اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، محشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اور پھر یہی منظر ہوگا واللیل اذا سجا۔ سنتے ہیں قیامت میں کیا دھوپ بڑی ہوگی، امت تیری زلفوں کے سایہ میں کھڑی ہوگی، اور پھر میدان معاشر کے اندر یہ ہوگا، اس وقت کیفیت یہ بنے گی کہ قیامت والے دن جب ہر قسم کے لوگ پیاس کے اندر مبتلا ہوں گے تو حضور کے غلاموں کے لیے ہر حور لیے پیالہ کوثر پہ کھڑی ہوگی۔ حضور علیہ السلام جب سر جھکائیں گے وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ خود خداوند کائنات حضور کو مخاطب اور محبوب سل توتا اشفا تشفا، اپنا سر تو فخر سے بلند کیجئے، ساری زندگی یہ سر ہمارے حضور جھکتا رہا، آج فخر سے بلند کرنے کا ٹائم ہے، سر اٹھائیے اور سل توتا، مانگیے دیے جائیں گے، اشفا تشفا، سفارش کریں آپ کی قبول کی جائے گی، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہم جنت عطا کرتے جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں تب تک راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا جب تک اپنے آخری امتی کو بھی بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے نا علامہ صاحب کہ میں اپنے اس آخری امتی کو بھی پہچانتا ہوں جو آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا۔ بالکل ایسے ہی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا جب آخری آدمی، اور اس کا منظر بھی بتا دیا وہ ہوگا کیسے، وہ اپنی اس جہنم کے ٹھکانے میں ہوگا اور وہاں یا حنان و یا منان کے جملے بلند کر رہا ہوگا، وہاں اس سے مالک پوچھے گا اور تم یہ یا حنان منان تو کہہ رہے ہو لیکن بتاؤ تو صحیح کہ تم امتی کس کے ہو، وہ پہچان نہ پائے گا۔ تو حضور علیہ السلام جہنم کے گرد وہاں چکر لگائیں گے اور حضور وہاں سے بھی کہیں گے یا اللہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس کو پھر نکال کے جب جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ حوض سلسبیل وہاں سے غسل دیا جائے گا، وہ آگ جہنم سے
جو جسم جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا وہ سلسبیل میں غسل کی برکت سے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بات آ گئی، جس نبی نے کل آپ کے کام آنا ہے آج ان سے محبت کا اظہار کریں، اور درود و سلام سے بڑھ کے آپ کو یاد کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور پھر حضور کی اطاعت کریں، حضور کی وہ ومن تبعانی اس زمرے میں چلے جائیں کہ حضور قیامت کو اتنا تو کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ میرے ہیں، بس میرا کہلوانے کا کام یہاں ہم کر لیں، قیامت کو ہماری بگڑی وہ ہے نا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بتائیے نا ذرا، یہ تو یہاں پر یہ بات آ گئی کہ جب ہم تو سوال کر رہے ہیں رب سے محبت کا طریقہ، فرمایا محبت چھوڑو، تمہیں محبوب بنانے کے طریقے عطا کر، تم خدا کے محبوب بنو، اور وہ یہی ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور صرف یہ نہیں کہ ہر نبی یہ طریقہ دے گا، قُل اے محبوب آپ فرمائیے، یہ صرف آپ کے امتیوں کے لیے ہم نے سہولت رکھی ہے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، پھر تم رب کے محب کیا محبوب الہی کے درجے تک پہنچے چلے جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی تو غاروں کے اندر جا کر وہ دعائیں کرتے ہیں، اور جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا خوب اس انداز کو واضح کیا کہ جب 3 دن تک آپ ایک غار کے اندر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام وہاں کبھی سجدے میں گر کر کبھی کسی انداز میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ بکریاں چرانے والا چرواہا آتا ہے، اس کی بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، حضور کا رونا دیکھ کر اس غار کے دروازے پہ بیٹھ کے وہ روتی ہیں۔ تو جب یہ جانوروں کو حضور کا رونا دیکھ کر اپنے دل کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، تو پھر رب کائنات جو کرم بالائے کرم کرنے والا ہے وہ حضور کا رونا کیسے برداشت کرے گا؟ اور اس آنسو کی قیمت یہی ہے کہ جاؤ حضور آپ کی ہم نے ساری امت کی مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی سن لیجئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا بروز محشر، ذہن میں رکھیے گا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، بہن بھائی اولادیں کوئی کام نہیں آئے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے، ذہن میں رکھیے پلے صراط سے گزر رہے ہوں گے ہم، اس وقت رب سلم کی صدائیں صرف زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گی کہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے ہیں، پل پر ہم کو چلاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، کچھ اور نہیں ہے ہمارے پاس سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام کے اور فضائل سورہ دوحہ میں کیا ہیں۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، انتہائی عشق سے بھرپور اور خوشبودار پروگرام ناظرین اس وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اگر آپ نے مس کیا ہے پہلا حصہ تو آپ ضرور اسے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا۔ آئیے ذرا سورہ دوحہ پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو اگلی 6 آیت کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ علامہ صاحب سورہ دوحہ کی 6 آیت اس کے پس منظر پہ بات کرتے ہیں، اس کی تفسیر پہ بات کرتے ہیں، اور ان ہستیوں پر جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پر کمپینین شپ کے لیے، خدمت گزاری کے لیے، جانثاری کے لیے چنا گیا۔ بتائیے ذرا۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 6 اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، یہاں استفہام انکاری ہے، اللہ جل کریم ارشاد فرماتا ہے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟
تو پھر اس نے ٹھکانہ دیا۔ اب یہاں اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ جو ہم نے کیا، اور یہ ظاہری جو آپ کی زندگی ہے اس کو لے کر کے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے تو آپ کے والد گرامی قدر مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے وصال فرما دیا۔ اس کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی اور کچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ جو ہیں وہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ کے دادا جان جو ہے انہوں نے آپ کی پرورش کی، وہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر جناب ابو طالب نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کی ساتھ جو آزمائشیں تھیں ان آزمائشوں میں بھی یہ دیکھیں فآوا، ہم نے ٹھکانہ دیا، رب نے ٹھکانہ دیا، ایسا ٹھکانہ دیا کہ پھر جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس نے آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا ہے۔ ان کو جو ہے وہ شعب ابی طالب میں رہنا پڑا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا، ہر حال میں وہ تمام لوگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے نام کی خاطر اپنے آپ کو تکالیف میں بھی ڈالا، اور یہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خاصیت عطا کی ہے، جس دل میں حضور کا نام بس جاتا ہے وہ نکالنا نہیں چاہتا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور علیہ السلام کا نام اپنے دل میں جو ہے نا وہ بسا لیں گے، ایسا ٹھکانہ اللہ نے پھر عطا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ تو مٹیں گے، خاندان بھی مٹیں گے، کنبے بھی مٹیں گے، بادشاہتیں بھی مٹیں گی، اگر باقی رہے گا تو وہ حضور کا نام باقی رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق باقی رہے گا، حضور کی محبت باقی رہے گی، حضور علیہ السلام کو ماننے والے باقی رہیں گے، اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور کی ذات کو بھی ٹھکانہ ملا، حضور کے نام کو بھی ٹھکانہ ملا، حضور کے ذکر کو بھی ٹھکانہ ملا، حضور کے اہل بیت کو بھی ٹھکانہ ملا۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، کیا میں اس بات کو اس طرح سے بھی لوں کہ ذرا میری تصحیح فرمائیے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو اس وقت ظاہر ہے بابا جان حضرت عبداللہ علیہ السلام جو پردہ فرما چکے، تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد جناب عبد المطلب علیہ السلام، پھر جناب ابو طالب علیہ السلام، اور ظاہر پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی رفاقت، تو یہ اس طرح سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں بات کو؟ بالکل، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا تھی نا، کہ یہ اصل میں یہی تو ٹھکانہ تھے جہاں حضور علیہ السلام نے پرورش بھی پائی، حضور علیہ السلام نے شب و روز بھی گزارے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان نبوت کے بعد اللہ کے دین کی خدمت بھی کی۔ یہ سارے یہی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور یہاں تک ساتھ دیا کہ تم جو ہے نا ہمیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم زمانہ چھوڑ سکتے ہیں، خاندان چھوڑ سکتے ہیں، ہم تمہارے سرداروں سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے تو رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ترجمہ جو کیا جاتا ہے، یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے یکتا، منفرد، تنہا، بے نظیر، بے مثال۔ یہ یتیم کیونکہ تنہا ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے، اس کا والد یا اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ ایک معنی کو اپنے اندر نہیں رکھتا، وہ تو معنوں کا سمندر رکھتا ہے قرآن۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے محبوب، ہم نے آپ کو در یتیم پایا، ہم نے آپ کو بے نظیر پایا، ہم نے آپ کو بے مثال پایا، ہم نے آپ کو اپنی شان و عظمت میں یکتا پایا، یعنی وہ موتی جو صدف میں بالکل تنہا اور یکتا ہوتا ہے، اس لیے اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس چیز کو پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کی منزلوں میں جگہ دی، اپنے جو ہے نا وہ جو اپنے کرم کی منزلوں میں آپ کو جگہ دی۔ اس کو پھر آپ حدیث کے ساتھ جوڑیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد ثم اصطفاہ لنفسہ، کہ رب تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں پر جب نظر فرمائی، روحوں پہ نظر فرمائی، تو اس وقت روح محمد کو تمام روحوں سے افضل پایا، ان کو یکتا و اعلیٰ پایا، بے نظیر و بے مثال پایا۔ تو حضور علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ جس پر معاشر تک آنے والا ہر انسان رشک کرے گا، اور پھر ٹھکانہ ہر عالم میں ٹھکانہ منفرد عطا کیا، یعنی عالم ارواح میں جو ٹھکانہ دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ تھا، جو عالم بطن میں ٹھکانہ دیا حضرت بی بی آمنہ کے بطن
وطن میں وہ بھی عرفہ والا تھا، اور پھر دنیا میں جو ٹھکانے عطا فرمائے وہ بھی عرفہ والا، سبحان اللہ۔ اور اب قیامت تک جو مدینے میں حضور کا ٹھکانہ ہے وہ بھی کائنات میں عرفہ والا۔ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے، خوبصورت۔ اب ذرا آئیے سورہ دوحہ کی 7ویں آیت، جس کے ترجمے میں اکثر جو کم علم جو ہیں وہ یوں کہیے یا کجی رکھنے والے بہک جایا کرتے ہیں، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور 8ویں آیت پہ بھی ضرور بات کیجئے کہ تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، اس کا پس منظر اور اس کی تفسیر۔ جی، اس میں آپ نے درست بات ارشاد فرمائی ہے کہ کئی لوگ یہاں پر ترجمے میں ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ کسی نے ترجمہ کر دیا کہ آپ کو بھولا ہوا پایا پھر راہ دی، کسی نے ترجمہ کر دیا بھٹکا ہوا پایا پھر راہ دی، اور ایسے کلمات جو غیر محتاط تھے وہ استعمال ہوئے۔ لیکن ہم اس بات کو یہ دیکھتے ہیں، اگر ان تمام آیات کو ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر اس کا مطلب بخوبی واضح ہوتا ہے، اور پھر اس کی تفسیر جو ایک صحابی رسول سے ہم کرتے ہیں اس کا پورا معنی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ بیان کیا وہ بیان کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فَهَدَىٰ تو پھر آپ کو راہ دی۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے، ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ پچھلی آیات کیا بتاتی ہیں کہ حضور کے چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم، اور بقول محدث دہلوی حضرت سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ کے بقول کے یہاں پر حضور کے میلاد کی بھی قسم اور حضور کی معراج کی بھی قسم، اور یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہترین ہوگی۔ تو وہ وہی تھی کہ جب حضور خدا کی طرف سے آیات کے نزول کا انتظار کر رہے تھے، بہترین کیا ہوا، وہ معراج پہ خود خدا حضور کی آمد کا انتظار فرمایا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر یہی ترجمہ بنتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر آپ کو راہ دی، آپ کو راہ چلایا، یعنی آپ زمین پہ اللہ کی وہ وہی آنے کے انتظار میں تھے، ہم نے آپ کو اپنی ذات کا جلوہ دکھا دیا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بار بار مطلب میرے منہ میں خاک، کہ وہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بھول گیا معاذ اللہ راہ سے بھٹکا ہوا پایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ترجمہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے، اور اس میں ہمارے ناظرین اور سامعین کو خصوصی توجہ رکھنی چاہیے۔ اور میں اس ضمن میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک حوالہ لانا چاہوں گا، جو شام کے اندر ایک علاقہ فتح ہونے جا رہا تھا، تو یقنا وہاں کے ایک مذہبی رہنما تھے غیر مسلموں کے، لیکن ان پہ کرم ہو چکا تھا، اس کی فتح سے پہلے اللہ دل کو ہدایت دے چکا تھا اور وہ اندرونی طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو اس وقت فوجوں کے سالار تھے ان کے ساتھ گفتگو کی، کہنے لگے کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن ایک آیت بار بار مجھے کھٹک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ حضور تو کریم تھے، تو یہ ضال کی جو نسبت آئی ہے کیسے آ گئی؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے وہ جواب دیا جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں اختیار کیا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس آیت کا وہ مطلب ہے جو آپ سمجھے، یہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا مطلب ہے کہ ضَالًّا فِي تِیہِ صُحْبَتِنَا، آپ ہماری مصاحبت کے جنگل کے اندر خود رفتہ تھے، اور پھر آپ جب ادھر آنا چاہتے تھے فَهَدَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو چلایا اِلَى مُشَاهِدَتِنَا، اپنے مشاہدے کی طرف، اپنے دیدار کی طرف ہم نے آپ کو چلایا، اور اس کے ساتھ فرمایا سَهْلًا لَكَ الْوُصُولُ، اللہ نے آپ کا اپنے تک پہنچنا بھی آسان بنا دیا کہ براق آپ کی آمد کے لیے آ رہا ہے اور آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر وَوَفَّقَكَ الْمَوْقُوف، یہاں پر جو وقوف ہے تمہارا وہ یہ ہے فی مقام المشاہدہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فی بِحَارِ الطَّلَب، اپنے حضور کی خدا کے ساتھ محبت کے سمندروں کی جو طلب تھی، یعنی اتنا حضور خدا سے پیار کر رہے تھے، وہ سمندروں سے بھی زیادہ تھا حضور اس عالم میں ہم نے آپ کو اپنی طرف چلایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پرسیپشن کو سامنے رکھ کے آپ نے ترجمہ بالکل اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ نے ابتدا سے بسم اللہ کی با سے جو ترجمہ شروع کیا اور والناس تک، ہر ترجمہ کسی
کسی نہ کسی آیت کی تشریح میں یا کسی نہ کسی اور حدیث کی تفسیر میں وہ ہوتا تو ترجمہ ہے، لیکن وہ اپنے اندر تشریح بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے بسم اللہ جب آپ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ یہ حدیث اس کی طرف اشارہ ہے جو حضور فرماتے لا تبتدئوا قبل اللہ بشیء، اللہ سے پہلے کسی چیز سے شروع نہ کرو۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالی طور پر اتنا زیادہ مالدار تونگر نہیں بنایا تھا، دینا تو رب نہیں تھا، پہلے ہم نے دیا نہیں، اب دے دیا، اتنا دیا کہ آپ غنی ہوئے، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے در سے لے کر غنی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ فرمایا یہ اصل میں ہم نے اپنی محبت کی دنیا کو خیرات دینی تھی کہ رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، اور حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اور جنید صاحب ایک اور لطف لیجئے یہاں پر، یہ حدیث تو اتنی ہی مشہور ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کر رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں، لیکن سوائے کتب حدیث میں صحیح بخاری کے اور کہیں یہ جملے نہیں آئے جو امام بخاری نے روایت کیے ہیں۔ آپ فرماتے کہ حضور نے فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یؤتی، میں اللہ کی نعمتیں تقسیم بھی کر رہا ہوں، خالی نہیں ہو گیا، وخازن، اس کے خزانے ابھی بھی میرے قدرت میں ہیں اور اللہ عطا کرتا جا رہا ہے، میں تقسیم۔ کیا کہنے، سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ اب آخر میں دیکھیں یہاں اب کیا خوبصورت ایک ترتیب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمانڈ شروع کی ہے، سورہ دوحہ کی 9ویں آیت، تو یتیموں پر دباؤ نہ ڈالو، ٹھیک، تو یتیم پہ دباؤ نہ ڈالو، 10ویں آیت، اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور 11ویں آیت، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ بڑی کمال آیت، اس پہ ذرا رک کے گفتگو کیجئے، پس منظر اور تفسیر۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 9، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ اس آیت میں اللہ کریم نے در یتیم کے صدقے یتیموں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے صدقے یتیموں کو وہ مقام ملا کہ ان کے مال کی حفاظت پر اللہ نے آیات بینات نازل فرمائے، ان کے مال کو کس طریقے استعمال کرنا ہے اس کے ولی نے اس کا طریقہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ بالغ ہو جائیں تو ان کی امانتوں کو پورا سپرد کرنا ہے، اس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ہے نا وہ واضح طور پر بیان فرمایا۔ ساتھ تنبیہ بھی فرمائے کہ یتیم کا مال جو کھا جائے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے انہی آیات کی تفسیر میں پھر حضور نے خود بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حضور سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم کی پرورش ہوتی ہو، جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، جس میں یتیم کا احترام کیا جاتا ہو۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اگر اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ رکھا تو اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ کریم تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ یتیموں کا احترام، کیونکہ عرب دنیا میں یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ تو عدالت میں یا معاشرتی طور پر کہیں پر جا کے کلیم بھی کرنے والے نہیں تھے تو وہ کھا لیا جاتا تھا۔ اور وہی جہالت آج اس دور میں بھی جاری ہے۔ آج بھی ایسے کیسز ہیں کہ جناب چچاؤں نے اپنے بھتیجوں کا مال ہڑپ کر لیا، آج بھی جو ہے نا وہ بڑے بھائیوں نے، وہ چھوٹے بھائی جو ابھی بچے تھے یتیم تھے، یاد رکھیں بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، جب نابالغ ہو اس وقت تک وہ یتیم ہے تو ان کے مال کے اوپر وہ قبضہ کر جاتے ہیں، ان کو اپنے جو ہے نا وہ مصارف میں بلا اجازت لے آتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزوں پر اس آیہ مبارکہ کی جو ہے نا روشنی میں نظر رکھنی چاہیے، اور جو جھڑکتے ہیں اپنے یتیم رشتہ دار بچوں کو ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کریم نے صاف کہا ہے کہ تم یتیموں کے اوپر کسی صورت سختی نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے نا وہ گالی گلوچ نہیں دے سکتے، ان کو مار پیٹ نہیں سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سخاوت، جود و عطا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی صورت آپ نے منگتے کو خالی نہیں بھیجنا،
اس کو جو ہے نا وہ خالی نہیں پھیرنا۔ اب یہاں رک کر یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، کیا حضور کی عطائیں صحابہ کے دور تک تھی؟ ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا قرآن صرف مدینے کے لیے یا مکے کے لیے تھا؟ ہم پاکستان، ہندوستان اور یورپ والے کہاں جائیں گے؟ ہم تو ویسے بھی غریب ہیں، ہمارے پاس تو نہ عمل ہے نہ روحانیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اگر اس سے بھی حصہ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو پتہ چلا نبی ہمارے بھی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ فیض کا دریا بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی کوئی اپنی روح کو متوجہ کرے حضور کی طرف اور اپنے دامن مراد کو پھیلائے حضور کی طرف، تو پھر حضور علیہ السلام جب دیکھیں گے تو رب کا حکم بھی حضور کی طرف متوجہ ہوگا۔ فلا تنہر، یہ جس قوم کے ہیں، یہ جس زبان کے ہیں، یہ جس علاقے کے ہیں، یہ جس ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی ہیں، یہ ان کے اعمال جیسے بھی ہیں، محبوب ہیں تو سوالی نہ، بلکہ کس انتہا پہ بھی پہنچ جائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ وہ بھی کہا دی، یعنی یہ جیسا بھی کر کے آ جائے، آپ کو ماننے والے ہوں، یہ شرط ضروری ہے، ان کے دل میں آپ کی محبت کا جو ہے وہ چراغ روشن ہو تو پھر وہ ضرور ملے گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے سلسلے عطا کے جاری رہیں گے، سوالی بھی رہیں گے، دروازہ بھی رہے گا، خزانے بھی رہیں گے، تو پھر عطا بھی تو رہے گا۔ اچھا ایک تو یہ روحانی عطا آ گئی، لیکن ویسے بھی مطلب اگر کوئی مانگنے والا آئے، کوئی سوال کرنے والا، معاملہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، معاملہ یہ ہے کہ میاں روحانیت تو مادیت سے افضل ہوا کرتی ہے۔ جو نبی روحانیت دے سکتا ہے تو وہ مادہ اس کے لیے کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چند سکے کیا چیز ہیں؟ یہ کائنات کی عزت کیا چیز ہے؟ یہ سب کچھ تو بٹتا ہی ان کے در سے ہے۔ حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمانوں کی بلندیاں ہوتی، نہ دریاؤں کی جو ہے نا وہ رہل پہل ہوتی، نہ یہ کھیت و کھلیان ہوتے، نہ مولانا ہوتے، نہ مفتی ہوتے، نہ شیخ الحدیث ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا، بلکہ علم بھی دنیا میں نہ آتا، نہ عمل آتا، کچھ بھی نہ آتا۔ حضور آئے ہیں تو کائنات کا سارا نور آیا ہے، سارے رنگ آئے ہیں، ساری بہاریں آئی ہیں، ساری چہچہاتی خوشیاں جو ہیں وہ حضور کے دم قدم سے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام بھی ہیں، حضور کی عطا بھی ہے، سوالی بھی ہیں، جھولیاں بھی بھری جاتی رہیں گی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی عطاؤں کو انہی کے واسطے سے عطا کرنا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی سوالی کو حضور کے در پر بھیجتا ہی نہ۔ بالکل، اور 11ویں آیت میں تو باتیں ختم کر دی، آخر میں تو پھر کمال کر دیا، یہ سارا کچھ سن لیا نا، سامع نے، قاری نے پڑھ لیا اور سننے والے نے سن لیا، اور یہ اتنا کچھ سننے کے بعد پھر اللہ پاک نے کہہ دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ حضور کے لیے بھی آیت ہے اور حضور کی امت کے لیے بھی ہے، حضور پاک کے لیے بھی ہے کہ محبوب آپ اس کا جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو بیان کریں۔ اور پھر حضور نے اپنا میلاد کا مطلب ہے حضور کی صفات کو بیان کرنا۔ پھر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضور خود مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ تکبر اور کبر نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کو بھی یہ سبق ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں ان کا امتی بننے کا شرف مل گیا، تمہارے اوپر عطا ہوئی، تم کلمہ طیبہ حضور کا پڑھتے ہو۔ اب ربیع النور شریف آ چکا ہے، اس میں اس بات کا اظہار کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں۔ فحدث کے اوپر جو ہے نا آپ عمل کیجئے، کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا، تو میاں صحابہ نے تو گردنیں کٹوا کے کیا ہے، انہوں نے تو بازو کٹوا کے کیا ہے، انہوں نے تو خون کی ندیاں بہا کے کیا ہے۔ یہ دور ہے، اس دور میں جو خوشی کے اظہار ہیں ان اظہار کو اپنی شریعت کے اندر دیکھیں کہ میں درست کر رہا ہوں، کسی کی جو بجلی چوری تو نہیں کر رہا، کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا، اپنی خوشیوں کا اظہار کریں اور زمانے کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا تمہارے باپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس نبی کا صدقہ ہے، تاکہ نسل در نسل یہ عشق کا سلسلہ جاری رہے۔ نعمتوں میں نعمت عظمیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو ان کا چرچا نہیں کریں گے، ان کی آمد کا چرچا، ان کا میلاد نہیں منائیں گے تو پھر کیا فائدہ، مطلب پھر ہمارے جینے اور مرنے کا۔ بہت شکریہ آپ دونوں، اب آپ کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا، دنیا و آخرت کی بھلائی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ جو شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کثرت کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ کون سی آیت ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان ضروری ہے، یعنی ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق کیا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ ایکس پر ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجئے، ان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔